بسم الله الرحمن الرحيم. الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د ایمان او د عقیدې ورونو په نړۍ کې چې هر چیرې اوسیږئ خوشحاله او سوکاله او بریالی اوسئ. نن په دې پروګرام کې د کشمیر په معضله او ډیلاما باندې خبرې کوو چې موږ سره درانه میلمانه د لندن، هندوستان او پاکستان څخه را سره دي. نو هیله مو دا ده که زموږ سټوډیو ته راځئ، په اردو، انګریزي او په پښتو تاسو کولی شئ خپل نظریات او پیشنهادات او پوښتنې موږ ته راولېږئ. په هر صورت کوشش به مو دا وي چې ستاسو پوښتنې د ادب او د اخلاق په چوکاټ کې مطرح کړئ. هیله مو دا ده چې د میلمنو احترام وساتو، همغسې چې پښتانه د میلمانه احترام د خپل تاریخ په اوږدو کې ساتلی، همداسې به موږ د خپل میلمنو
او خويندو او ورونو دلته احترام ساتو او تاسو کولای شئ چې خپل پوښتنې په میسنجر کې هم موږ ته راولېږئ. نو اوس به خپل میلمانه پورته کړو ان شاء الله. دا یو په یو به تاسو سره موضوع مطرح کړي. Good evening, Madam Doctor. Please, you can speak English and Urdu. Our Zil Homa will speak Urdu. She will be translator for us in Urdu. You can introduce our guest, dear doctor. Thank you. Well, thank you very much. I'm a journalist, author, and a global peace activist who stands in solidarity with the people of Kashmir in their right for self-determination. And I'm joined by some excellent speakers based in the UK, starting with Raja Sikandar Khan, who is chair of the Global Pakistan Kashmir Supreme Council. We are also honoured to have Councillor Gohar Almas, MEE, a community leader, activist, philanthropist from Leeds. He originates from the former NWFP province of Pakistan, and as a chief strategist, he has the distinction of being one of the UK's most influential top 100. Joining him is Ishrat Shah, a former mayor of Slough and now the chair of Overseas Kashmir Advisory Council Women's Wing. Sir, we will fix your mic just 1 minute. Madam, no one, we can hear you, but Mr. Raja Sikandar Khan cannot hear you. Taso aure Gohar Alam. Everyone here, you can check your mic, sir. Mr. Mansoor, please guide sir. And madam, you continue. We will fix her mic. You can continue with your talk. Right. Well, did everyone hear me there? Because I was introducing Raja Sikandar Khan, the chair of the Global Pakistan Kashmir Supreme Council. And I mentioned Councillor Gohar Almas, MEE, who is a man of many talents, including community leader, activist, and philanthropist, one of the top 100 opinion formers or people of influence in the UK, and formerly from the NWFP province in Pakistan. He is a chief strategist, and equally influential is Israt Shah. She's a former mayor of Slough and is now the chair of Overseas Kashmir Advisory Council Women's Wing in the UK. So we've got some very strong voices representing us in the UK. Thank you, madam. Mr. Zilhoma, please introduce yourself to our audience. And Assalamu alaikum, everyone. I am Zilhoma from Pakistan. I am a social activist. By profession, I'm digital marketer, and as being I say I am social activist. So for the Kashmir and the topic we are going to discuss today is the core to my heart, because I feel I see this is the need, and this is the thing we need to discuss and play our role. It's gone so long time, we are waiting for someone else, it will come, but this is the time we should stand for, because it's since 1 year they are in quarantine, and in corona we faced quarantine for a few months, and we got much disturbed our life and everything. So we need to feel okay, how madam. our Kashmir peoples are okay, living. madam. We will back to this all issues now. Just part of introduce yourself. Thank you, madam. Madam Chaudhry. तहजीम गुजर, आप
Urdu and English, doesn't matter. Go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम सभी को मेरी तरफ से। मैं उर्दू में ज़्यादा बेटर कहना चाहूँगी। तो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं इंडियन पॉलिटिक्स में मैंने अभी ही कदम रखा है हाल ही में। मेरी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी है जिसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ इनकलाब विकास दल के नाम से, और मेरा पॉलिटिकल विजन थोड़ा बाकी लोगों से हटके है। तो मैं उस नज़रिए से कश्मीर पर आज बात करूँगी आप सभी से। मैं उसकी चीफ जनरल सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू मैडम। राजा साहब, आपकी माइक ठीक हो गया है कि कैसे? आपकी माइक को, क्योंकि वी कैन नॉट हियर यू, चेक योर माइक बिकॉज बिफोर वी स्टार्ट conversation. Mr. Mansoor, can you join us and guide us, the Raja Sahib, how we should do? Mr. Mansoor. Yes, Raja sir, you can talk. Can you hear me? Can you hear me? Yes, I can hear you. You can talk. Go introduce yourself. They already, Mr. Mansoor all introduced. We introduced it already. We all introduced, okay. Mr. Mansoor, thank you. Madam, please raise the first questions and we will go ahead. Then we will pick up the people because so many people watching. Myself, Dr. Saab? Go ahead. Yes, Assalamu alaikum to everyone. My name is Raja Sikandar Khan. I am the chairman of Global Pakistan Kashmir Supreme Council, and we raise our voices wherever there is human rights violation in the world, wherever there's atrocity, whether it's Rohingya, whether it's Palestine, whether it's Kashmir or any other part of the world. Having said that, I don't want to go through a lengthy introduction. I think that's enough for today. Thank you. Madam, you please guide the guests and raise their questions and everything. Yeah. Yes. Well, I was honored to speak yesterday at an event organized by Raja Sikandar Khan. And what made this event different, I felt, to other events on Kashmir is that Raja's event talked about solutions. We know people are very angry and very impassioned, Raja, about Kashmir, but it's no use just getting angry. Nothing seems to be happening with that. You came up with some solutions, and I was wondering if you could talk a little bit about your initiatives. Dr. Saab, I didn't hear Dr. Yon readily. I cannot hear her at all. I don't know whether her mic is on or not, but if somebody else wants to tell me, let me know what she said. Zil Huma, agar aap sun rahe aap bataye, please. Well, can you hear me now? Can you hear me now? No? I think we have technical issues. Gohar, did you hear what I said? You did. I hear what you said. Please raise questions with another our guest. Yes, we will come back to him. That Gohar Almas understood what I was saying. And, you were also at that conference yesterday, and I was wondering what your views were on solutions, rather than just, getting angry, which, we're all angry and everybody has a right to be entitled to be angry. But this was the first conference I've been to where people actually talked constructively about solutions. Raja Sahib, aap suni Raja Sahib? Okay, doesn't matter. Gohar Almas, tasu da pushtane ta jawab warkay, da ba behteri. Mr. Gohar Almas will take the questions, and Mr. Mansoor, please talk with Raja Sahib and fix the problem of the
microphone and why we cannot hear. And please share our live across the world. Yes. Gauhar Mansour, Gauhar Alma sahab tasu da khabara po Angrezi bande de pushtanai ta jawab warkai. Mehrabani. Thank you very much. If you can all hear me, please nod your head so I can understand that you are hearing this. Okay. Thank you very much indeed. So first of all, Assalamu alaikum, and thank you very much to the host, Dr. Hatif Mukhtar, and also Dr. Yvonne Ridley. So I'm amongst two doctors who are hosting this program, which is really good. And thanks Mansoor Khan for the technical assistance and whatever you. And also our sisters from Jammu, Chaudhry Tazim Gujar Saiba, आपको भी मेरा सलाम पहुंचे. Zile Huma हमारी बहन है, another sister, आपको भी मेरा सलाम पहुंचे. और आपके जितने भी viewers हैं, your viewers across the world, my greetings to all your viewers across the world, whether they are listening, Pashto listeners, or whether they are Farsi listeners, or whether they are Urdu listeners, or English, or whatever. I think Raja, what Dr. Yvonne Ridley was asking is basically referring to the kind of seminars and the kind of webinars and the kind of events that we normally hold. And my dear brother Raja Sikandar Saab was a very active person, and in fact, he encourages people like me to take more active part in these kind of things. I think we sometimes are having a monologue rather than a dialogue. We're not having a conversation. What we're doing is we're preaching to the converted, and that's the reason why the youth sometimes gets really frustrated and thinks that what's the point in coming to these seminars where all we're doing is we're waving our fists and we are very emotional about these issues, and we make all these long speeches and nothing is done at the end of the day. So what they really want to see is some action. What they really want to know is the solutions to these kind of issues. And I'll say something in Urdu as well, Dr. Yvonne Ridley, so others can understand as well. ज़्यादातर जो हमारी गुफ्तगू होती है कश्मीर के हवाले से, वो ज़्यादातर हम मुक्के हिला हिला के बात करके अपनी बात सुना देते हैं कश्मीर के हवाले से. एक तो वो डायलॉग नहीं होता, एक सिंपल एक मोनोलॉग होते हैं. हम खुद अपने लोगों को बता रहे होते हैं वही बातें जो वो ऑलरेडी बिलीव करते हैं. So if you want to have a meaningful dialogue, अगर आप चाहते हैं, so then you need to include people with who have, we need to have some diversity of opinion as well. People who agree with you, people who disagree with you, people who come there with an open mind, people who come there with a very skeptical mind. This is the kind of conversation we should be having, and we should be offering solutions with regards to Kashmir. So it's quite straightforward and quite simple, Dr. Ridley. Kashmir is a human rights situation. I'm glad my dear brother Raja Sikandar Khan has just joined us as well. I hope he can hear us. So Kashmir is basically a human rights situation. Please don't make it a Muslim situation, an issue. Don't make it a Buddhist issue. Don't make it a Hindu issue. Don't make it a Sikh issue. It's a human rights issue. And from the 5th of August, 2019, what Modi government has done is morally and legally wrong. Okay, I've got no issues with the Indian government as such. Indians are a great nation. The secular Indian people have they're one of the most progressing nations in the world. I have got very close friends who are Hindus and Sikhs and Muslims who are from India, and other in Christians as well, and other faiths as well. Our issue is what they're doing in Kashmir is wrong, and the step that they've taken is totally and utterly and legally wrong. जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया है 5 अगस्त को कश्मीर के ऊपर, तारीखी तौर पे उसका कोई तुक नहीं बनता, उसकी कोई बात नहीं बनती, उसकी कोई जो है अखलाकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कानूनी तौर पे कोई वैल्यू नहीं है. So this is more of a legal battle rather than a battle of emotions. So what we need to do is present that case to the world community and say, look, this is what's happening in Kashmir. We are advocating the case of Kashmir because of humans. Why is Dr. Yvonne sitting in this conversation? Because she is the kind of person, and I know I've read a lot of things about her, and I've read some of some of the material that she has written as well. The reason why she is sat there and everybody else around this conference
is because they feel very strongly about the human rights abuses in Kashmir. So what we need to do is we should ask India, first and foremost, to stop the human rights abuses, and secondly, take it back to pre 5th of August situation, take 2019, which would be to accept accept Kashmir as a disputed territory and not, legalizing it, as a part of India without even asking the Kashmiri people. So if you want to make any decisions, if you want to take any solid steps, include the people of Kashmir. Give them the importance. They're not asking for any favors from anybody. This is the basic human right, is the right to self-determination. All they're asking is the right to self-determination. Why is India not prepared to do that? Pakistan is happy to support the Kashmiris to have, if you like, plebiscite in Pakistani Azad Kashmir. Why isn't India prepared to do that in the occupied Kashmir? And more so, they've not only done that, they've actually occupied, and the Kashmiris nation as a nation are under siege. Just imagine, Dr. Ridley, Meri Bano, आप भी सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब आप भी सुन रहे हैं, राजा साहब सिकंदर साहब को सिचुएशन को जानते हैं. How do we feel under the lockdown? We have all the facilities in the world, we're connected to the world, but we feel prisoners. The only difference between a prisoner and somebody who's free is when you go into your bedroom. Gohar almost some let me چې په پښتو کې د نه پښتنه وکم او په اردو کې هم د پښتنه وکم. ये तो आप कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि आप पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे. एक सवाल ये है. दूसरा ये है कि इंडिया की दावा ये है कि ये तो मेरा सरजमीन है तो मेरा हक है जैसे मैं रखूं. इसके बारे में भी अपनी वजाहत करें बाद में. आप पहले राजा साहब को टाइम दे दें, हम राजा सिकंदर खान को. We will get back to you, sir. Gohar Abbas. Sir, can you hear us? Can you hear us, Dr. Saib? Yes. Yes, I can hear you. I can hear you. Madam, please ask the question from Sir again. Yes, as I was saying to Gohar, we were at your conference yesterday, and what I found that was different about your conference is that instead of people ranting and raving and getting really angry, they were coming up with solutions. So do you think that maybe the approach towards Kashmir has been not wrong, but hasn't quite hit the nail on the head in recent years? Ridley, you're very right. We've been discussing the time again and again, the history of Kashmir, whereas yesterday I requested all my participants to please not to mention the history, because we are fully aware of the history in Indian occupied Kashmir. We want to have suggestions and solution to go forward, way forward. And therefore, we know that this is the worst time in the history of Jammu and Kashmir. People have suffered since last 1 year. We all know, about the curfew. We all know about the lockdown. We all know the present scenario there. But what we want to know, my question would be, how can we go forward? How can we resolve this issue? How can we, as individuals, put our whatever from our side, our efforts, how we can make this happen. But thing is, the Indian Prime Minister, he's made the biggest mistake of his life, I think, when he revoked Article 370 and 35A, and when he placed the curfew and lockdown. He didn't realize that the impact it will have. I think the world and the international community has realized that they are the oppressors, and they have been the oppressors all the way along. Whereas in the past, see, there are so many things you can take into consideration when the international community is kept quiet about it.
One is that maybe the general public didn't know this present scenario, what's happening in Indian occupied Kashmir. But I think within the last 1 or 2 years, the people of Kashmir, Indian, Pakistani, and wherever they are in the world, they've raised their voices and made this awareness to the people of the world, and that's one. And secondly, I think we are all fully aware of that this day and age, all the majority of the countries, first of all, they look at their own interest, and I think this is where they are not shouting or screaming at India. Number one, India is doing very well economically, and they do the business with America at the moment. The trade with America is 103 billion at present, whereas Pakistan is only 3 billion. In Great Britain, the India used to be second biggest investor in Great Britain, now the third biggest investor in Great Britain. So these are the things I think the countries look into, their own incentives, their own sort of economical ties with the countries. So, I humbly requested people in the world, Pakistani, Kashmiri, those who are in favor of Kashmir, who stands united with Kashmiri people, first of all, to please boycott the Indian products. Let's try to weaken the economy of India and try to boost the Pakistan economy. That's second thing. And thirdly, I think what we've got to do is I don't think, I've said it many times, there are too many chiefs, but not enough Indians. The thing is, we all, make big speeches. We all say so many things. We all make big promises. Even our leaders, when they come from Pakistan, our leaders from all over the world, when we have conferences, they make such a big issue, and then they make big promises, but they are never fulfilled. Nothing is implemented, and we never sort of follow up on things. And my humble request to everyone would be to please, whatever you say, you should follow it up. And if a leader promises you something, you should chase him up and say, you promised this in my event, and what's happening about it. And this is where we are going wrong. And third and fourth is that in UK alone, we have hundreds of organizations, human rights organizations, our own Kashmiri organizations, but there, some of them are there just for the photo session. But having said that, I have no issue with that. But at least what they should do is do something positive. Positive meaning, if they even tell their next door neighbor, the host community members, this is what's happening. Can you please write to your member of parliament? Because, I've done I've hosted a lot of events in House of Parliament, conferences and seminars. And every time we go there, the member of parliament say to us, you keep coming to us, but why don't you lobby your own people? You got 1.5 million to 1.6 million Pakistani Kashmiris living in Great Britain. And out of them, if only 25% wrote their emails or letters to their member of parliament, then we would have more people, members in the APPG, and we could have a bigger voice in the House of Parliament. These are things we've got to do instead of beating around the bushes. Okay, it's good enough to have the protests. They don't go to when. Protests are a very good way of taking your views out, your anger out. But end of the day, you got to do the positive work, which is not done at the moment. And I urge people, wherever you are in the world, you should approach your local member of parliament because they will listen to you, because you are their voter and supporter. You vote them. And obviously, if you go to them, say you are their constituent, and, and these are the problems your family members or brother, sister are facing in Indian occupied Kashmir. Why don't you raise this in the House of Parliament, wherever you are in the world? And they will listen to you. They will do that for you. But until we do that, we do things for our own sake. But, can't you see the torture, the innocent, our young daughters, our sisters, mothers are going through, the rapes and the half widows and all the atrocities committed upon them. Their education is affected. Children can't go to school, can't go to colleges, universities. If the students go out, they are shot with a pellet gun. We're fully aware of all the things happening, but what are we doing about it? I'm sorry. Okay, Raja Sikandar, thank you very much. And let me give the time to each other. हमारे साथ तहजीम साहिबा है इंडिया से, हमारे यंग पॉलिटिशियन है,
اجازت دے کہ یہ بھی اپنی نظر اور اپنا ویو کشمیر کے متعلق ہمارے ساتھ شیئر کرے. مہربانی کرے ہمارے بہن. جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں سبھی لوگ؟ وی کین ہیئر یو. یس وی کین ہیئر یو. ہم آپ کو سن رہے ہیں. آپ اور مہربانی کرے. listening me? جی جی Please وی can you وی guess کین it? ہیئر یو. وی کین ہیئر یو. جسٹ گو اہیڈ میڈم. وی کین ہیئر یو. Can I یس یو کین start? اسٹارٹ. پلیز اسٹارٹ. We can I hear cannot you. hear We can you. hear you. See, we can hear you properly. Please go ahead. جی 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 ابھی سبھی نے بات کری، میں نے سبھی کی بات سنی کشمیر پہ. گوہر سر نے بولا اور راجہ سکندر جی نے بولا اور میم نے بھی بولا، میں نے وہ بھی سنا. میں اس ریجن سے آتی ہوں، میں اس ویلی سے آتی ہوں کہ جس پہ ہم سبھی لوگ بات کرتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ اتنے سالوں سے 90 سے لے کے آج تک ہم اسی پہ ڈسکس کرتے آئے ہیں. بڑی بڑی ہسٹریز ہیں، تاریخ ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اوورآل اس کا حل کیا ہے؟ حل کبھی نہیں نکلے گا شاید، مجھے ایسے لگتا ہے. لیکن آج جیسے میں دیکھ رہی ہوں کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ینگ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، تو بات چیت کے ذریعے ہی سبھی چیزوں کا حل ہے، ایسا میرا ماننا ہے. باقی دیکھو جب سے 370 ریووک ہوا ہے، 5 اگست سے ہوا تھا، آج 1 سال سے اوپر ہو گئے 2-4 دن، تو تب سے لے کے کشمیر کیسے لاک ڈاؤن میں سفر کر رہا ہے. ایز یو نو آل کہ اس بار ہم نے کرونا میں کس طرح سے جھیلا ہے ساری سچویشنز کو. تو ذرا سوچیں کہ کشمیر کے لوگ کس طرح سے آئے دن کے مشکلات سے گزر رہے ہوں گے، وداؤٹ انٹرنیٹ، وداؤٹ اینی مطلب کنیکٹیوٹی، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کری ہوگی. جہاں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری انڈین گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہم کشمیر کا ایک نیا کشمیر بنائیں گے، ایک نیا بھارت جو ہے وہ ایک نیا کشمیر بنا کے دکھایا. تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے ابھی تک نیا کشمیر نہیں دیکھا ہے. ہم تو ویٹ کر رہے ہیں اس دن کا کہ کب نیا کشمیر ہوگا اور کب کشمیر میں امن اور چین سے ہم زندگی گزاریں گے. تو تب سے لے کے آج تک ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، حال ہی خاص کر کے ان کے بارے میں بات کروں گی. اسٹوڈنٹس کتنا سفر کر رہے ہیں. 2G کے لیے اتنا بڑا ایشو ہے اس ٹائم کشمیر میں کہ ہر ایک 4G چلا رہا ہے. تو دیکھو ہم اس ٹائم انڈیا میں ہیں، پاکستان میں، UK میں، افغانستان میں ہیں. لاک ڈاؤن ہے لیکن وی ہیو پراپر فیسلٹی ٹو کنیکٹ ٹو ایچ ادر. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے. کشمیر میں تھی 2-4 مہینے سے بالکل لاک ڈاؤن. اگر ہمارے پڑوس میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا، کیونکہ پہلا وہ ٹائم نہیں تھا کہ کوئی ایک دوسرے کے پاس چل کے جائیں، انہیں بتائیں. تو بہت سارے لاٹس آف پرابلمس وی آر فیسنگ ان کشمیر. تو ہم نے بہت ساری چیزیں جھیلی اس لاک ڈاؤن میں. تو آئی تھنک کہ سبھی کو لاک ڈاؤن کا احساس ہو گیا ہوگا آل اوور ان دا ورلڈ. دوسری بات میں کہوں گی کہ جب تک ہم کشمیری یواؤں کو روزگار نہیں دیں گے، جب تک ہم ان کے مطلب روزگار کی بات نہیں کریں گے. ہمارے بھارت نے، انڈیا کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم کشمیری یواؤں کو روزگار دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو ہی کشمیری جو ہے وہ ان پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں، وہ تبھی تو پتھر چھوڑ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ہاتھ میں پتھر کے بجائے قلم دے دیں گے. وہ قلم کیسے آئے گی، ہمیں اس پہ بات کرنی ہے، ہمیں ضرورت ہے اس چیز پہ بات کرنے کی. اب دیکھو کشمیر کا حل کیوں نہیں ہو رہا. یہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ہمارے جو نیتا ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوں، چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوں، انہوں نے ہمارے یوتھ کو کبھی موٹیویٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمیں وہ بتانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. میں بات کروں گی انڈین آرمی کی. انڈین آرمی کے بیچ اور کشمیری یواؤں کے بیچ بھی ایک اتنی بڑی درار پیدا کری ہے ہمارے خود کے پولیٹیشنز نے کہ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا. تو آئے دن جو ہے وہ یوا ہی سفر کر رہا ہے. دوسری بات میں کروں گی
پاکستان کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے. میں بارڈر ایریا سے آتی ہوں اور میں ہر ایک چیز جانتی ہوں. ایون آج بھی 2 دن سے میں سن رہی ہوں کہ وہ شیلنگ ہو رہی ہے دونوں طرف سے, پاکستان سے بھی اور انڈیا سے بھی. تو میں آپ سبھی جو میرے گیسٹ مجھے سن رہے ہیں اور آل اوور ورلڈ میں جتنے بھی لوگ مجھے سن پا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو بیچارے بیچ میں مارے جا رہے ہیں. اب انڈیا اور پاکستان کب بیٹھ کے اس بات کو حل کرے گا؟ یہ اس عام معصوم جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے بارڈر ایریاز میں رہنے والے کسان مزدور آئے دن مر رہے ہیں, ان کا کیا آخر کب تک ہوگا؟ ہم تو انتظار میں ہی بیٹھے. تھینک یو میڈم. لطفی ذیل ہما آپ بات کریں, پھر ہم لوگوں کی سوالات کا ٹائم ہے. ذیل ہما, then they will have so many questions from Mr. Gauhar, Raja and Ms. Chaudhary. ذیل ہما مہربانی کریں. السلام علیکم. اچھا, کشمیر کشو کے حوالے سے تھینک یو ویری مچ سسٹر تعظیم کہ آپ نے اپنے اس سے بھی آگاہ کیا جس سے ہم واقف نہیں تھے, اسپیشلی جو آپ نے ایجوکیشن کی بات کی. اب میں اس نظریے پہ بات کرنا چاہوں گی جو آج کل سوشل ایکٹیویسٹ یا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان سپورٹ نہیں کر رہا, لائک پاکستان صرف بولنے کی حد تک, کانفرنسز کی حد تک کرتا ہے, جبکہ انڈیا کی طرف سے ظلم کیا جا رہا ہے. انڈیا مانتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے, تو پھر اپنوں کے ساتھ کیا ایسے کرتے ہیں اگر وہ مانتے ہیں. اور دوسرا, جہاں تک پاکستان کی طرف سے بات ہے کہ پاکستان یا صرف کانفرنسز وغیرہ کر رہے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں, اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے. ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں کشمیر کے ساتھ. میں کہتی ہوں آپ بیٹھ جائیں, لیکن ان کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ. پھر ایک تیسرا مسئلہ جو ہماری یوتھ یا آج کے لوگ, مطلب ظاہر سی بات ہے, میرے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ میں جب سنتی ہوں یا دیکھتی ہوں تو یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی اسٹرانگ ایکشن لیا جائے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جائے حملہ کر. تو آپ یہ سوچیں, جیسے آپ ابھی بات کر رہی ہیں کہ آپ کی ابھی بھی گولیاں چل رہی ہیں, آرمی جب جائے گی تو کیسے فساد اور کیا ہوگا. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ گھروں میں بھی جب کوئی لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے بجائے اس کے کہ مار پٹائی کی جائے, اس کی صلح کے لیے آپس میں بات چیت کی جاتی ہے, ایک دوسرے سے ڈسکس کیا جاتا ہے, حل کیا جاتا ہے. گھر کے اندر نہیں حل ہو رہا, باہر سے خاندان کے لوگ آتے ہیں, پھر وہ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ پنچایت لگتی ہے, وہ لوگ بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم پہ بجائے اس کے کہ ینگ جنریشن کو بھی ان کے اندر یہ ہائپ کریٹ کیا جائے یا ان کو اس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے, ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے بات کرنی چاہیے. اور حل کے لیے بات یہ نہیں کہ ہائپر ہو کہ ہم بیٹھ کے ایشوز یہ ہیں وہ ہیں بات کر کے لگے thank you very much. Thank you very much. There are so many questions from people and there our studio is full of people. So Mr. Khalid Khawri, please ask your questions, but please ask it in English. Mr. Khalid Khawri. Khalid Khawri, we cannot hear you. Mr. Abu Bakr Amarati, لطفاً خپل پښتنه په پښتو وکړه. ګوهر رحمان ګوهر عالم په پښتو باندې پیږي, نو مهرباني وکړه پښتو 1 منټ کې د پښتنه وکړه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Please ask in English, Khalid Khawri, please go ahead. Khalid Khawri, we can your mic again disconnect. If you hear me, please talk. Khalid Khawri. Khalid Khawri, please go ahead because otherwise we will... Hello, we can hear you. Khalid Khawri, please fix your mic. Okay. Abu Bakr Amarati, تاسو خپل پښتنه وکړئ from Afghanistan, Kandahar. مهرباني وکړئ Abu Bakr Amarati. مننه ډاکټر صاحب, ته د سټډیو درنو میلمنو ته او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډاکټر صاحب محترمه, زه به له ګوهر نه یا راجا نه په اردو باندې یو سوال وکم. راجا یا گوہر سے, گوہر بھائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں 1 دن کا نہیں ہے, 2 دن کا نہیں ہے, نہ 1 مہینے ہے, نہ 1 سال ہے,
بہت عرصے سے ہم لوگ دیکھ رہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہے، وحشیت ہو رہے، یعنی اس کا قبرے شرق اور غرب تک پہنچ گیا. لیکن ہم لوگ کیوں خاموش ہے؟ مسلمان کیوں خاموش ہے؟ اس طرف سے اس کے گلے میں پھول ڈال رہے، وہاں سے ان لوگوں کو شہید کر رہے. کیا صرف ہم لوگ امن پسند ہے؟ ہندو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ امن پسند ہے، لیکن ان لوگوں نے کشمیر بھائیوں کے اوپر اسلحے اٹھائے، ہر روز اس کا بچوں کے اوپر اثر نہیں کرے، لیڈیزوں کے اوپر اثر نہیں کرے، گھروں کے اندر گھس کر ان لوگوں کو شہید کر رہے. کیوں ہم لوگ خاموش ہے؟ اس کا مقابلے میں کیا ہم لوگ اسلحہ نہیں اٹھا سکتے؟ فی سبیل اللہ جہاد نہیں کر سکتا ہے؟ ابوبکر امارتی تاسو نه یو نړۍ مننه. پلیز گوهر عالم د پښتنه هم په انګلیش او هم په اردو هم په پښتو 2 منټو کې ورکه. تاسو نه مننه ابوبکر امارتی د افغانستان قندهار نه. تاسو نه یو نړۍ مننه. مهرباني وکړه پلیز مستر گوهر answer the question. Thank you very much, Dr. Saab. Abu Bakar Amarati برادر ڈیرا مہربانی سوال پوچھ رہا ہوں کو اردو کے، میں اردو میں پھر اس کا جواب دوں گا. بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا جو سوال ہے، یہ بہت سے ہمارے مسلمان بہنیں اور بھائی ہیں، یہ سوال یہ اکثر کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں کسی ایسی چیز کا، کسی بھی مسئلے کا، چاہے وہ جنگ عظیم دوئم ہو، جنگ عظیم اول ہو، یا کوئی اور جنگ ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، یا آپ کے افغانستان میں جو حالات رہے ہیں، یہ بتائیے امریکہ کے ساتھ آپ حالت جنگ میں رہے ہیں، ہر چیز کا جو آخر میں بیٹھ کر جو معاملہ طے ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی، اور میرے ساتھ یہ راجہ سکندر صاحب میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، یہ بھی ایگری کریں گے کہ ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل نکلتے ہیں، جنگ اور جدل کے ذریعے حل نہیں نکلتے ہیں. وائلنس از ناٹ دی آنسر ٹو اینی کانفلکٹ. ہمیشہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو سٹ راؤنڈ دا ٹیبل اینڈ یو ہیو ٹو ڈسکس اینڈ نیگوشیٹ اے ڈیل ایک دوسرے کے ساتھ. کچھ آپ ہماری بات مانیں، کچھ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، کچھ لے کر اور کچھ دے کر. کشمیریوں کا جو مطالبہ ہے وہ بڑا جائز سا مطالبہ ہے ہمارا بھائی، اس میں کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمپلی ایک مطالبہ کر رہے ہیں، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. آپ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ہمیں ایک جو کشمیری قوم ہے وہ مانگ رہی ہے کہ give them a right to self-determination. Give them the opportunity to have a plebiscite, a fair plebiscite, a fair referendum about Kashmir. ان سے پوچھ لیں کیا وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا اگر کوئی اور آپشن ہے تو وہ بھی ڈسکس کر لیں، لیکن انڈر دی امبریلا، ایک انٹرنیشنل امبریلا کے ذریعے. اب میں آپ کو اس کی یہ بتاتا ہوں، ہمارے علاقوں میں جو جرگا سسٹم ہے، جو پنچایت سسٹم ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہی مقصد ہے کہ جو مسئلے دو فریقین کے درمیان طے نہیں ہو سکتے، آپ تھرڈ پارٹی کو بلاتے ہیں، ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کی بات کی اہمیت بھی ہوتی ہے، جن کے فیصلے کی اہمیت بھی ہوتی ہے. آپ ان کے سامنے بیٹھ کر اپنے دلائل رکھتے ہیں، اپنا کیس رکھتے ہیں جیسے عدالت میں ہوتا ہے، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ دیتے ہیں. کشمیری قوم بھی یہی مانگ رہی ہے کہ ان کے اوپر یہ زیادتی نہ کی جائے، ان کے اوپر یہ تسلط نہ کیا جائے، اور ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اس طرف جائیں اور وہ بندوق اٹھائیں. ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ وائلنس کی طرف جائیں. کشمیری قوم بہت ایک امن پسند قوم ہے، ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اس کے اوپر خاموش ہے. پوری دنیا کی مجرمانہ غفلت ہے اس وقت، انکلوڈنگ برطانیہ، انکلوڈنگ دیگر جو امارات میں آپ کے ممالک ہیں. ہمارے اپنے مسلمان ممالک خاموش بیٹھے ہیں. شرم کی بات ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کا فیصلہ امن کے طریقے سے ہی ہو سکتا ہے، مل بیٹھ کے ہی ہو سکتا ہے، اور کشمیریوں کو جو رائٹ ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، just give them the opportunity to speak for themselves. Simple in that. میں بحیثیت پاکستانی، I'm proud پاکستانی، اور ہم پاکستانی جو ہے قوم دامے درم خوش سخن ہے، ہر لحاظ سے کشمیری قوم کی انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے. اور برطانیہ میں بھی ہماری یہ سچویشن ہے کہ I'm not a Kashmiri, but in terms of it's my moral obligation to support the oppressed people of Kashmir. Thank you, sir. Thank you, sir. Just requesting when we reply, we have to reply just for 2 minutes because there is so many guests and they are waiting for us. Mr. Khalid Khawri, please kindly ask your questions and please make your mic good, please.
Mr. Khalid Khawri again. Mr. Madam Gul Ahmad साहिबा, आप अपनी माइक को ऑन करें, अपनी स्टूडियो को माइक्रोफोन को. गुल अहमद. Yes, Gul अहमद प्लीज अपना जो आपकी सवाल है प्लीज अपना सवाल कर ले. गुल अहमद, आप लोग प्लीज स्टूडियो में रश ना करने, आप लोगों को टाइम दे देंगे क्योंकि रश सो मेनी पीपल वेटिंग, मोर देन 300 पीपल हियर. ओके मैडम, आप अगर हमारे आवाज सुन रहे तो अपनी माइक को ऑन करें, अपनी माइक्रोफोन को ऑन करें. जी अस्सलाम वालेकुम. आई वांट टू आस्क दैट कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? क्या कश्मीरियों को खुद कोई कदम उठाना चाहिए या फिर अमेरिका को उनकी कोई सहायता करनी चाहिए? आपको क्या लगता है इस बारे में? Can you please repeat your questions? अपना सवाल प्लीज इंग्लिश में करें, अगर आप कर सकते प्लीज मैडम से पूछे क्योंकि रश है. प्लीज मैडम, सॉरी वी कैन नॉट. I repeated that what should we do? What should they do? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि वो खुद कुछ करें या अमेरिका से इसकी कोई हेल्प लें? कश्मीरी. अच्छा गौहर अलमास साहब, आपने सुनी? आपका माइक बंद करें मैडम, आप कैन नॉट हियर यू. आप स्टूडियो को डिस्टर्ब करें. सॉरी, वी हैव टू किक यू फ्रॉम स्टूडियो. यू कैन नॉट हियर यू इन द एंटायर स्टूडियो. You there is your voices. I think please, Dr. Ridley, the lady is asking a question. It's quite a straightforward question. I'm repeating that in English so everybody understands that. What my sister is asking there is, should we rely on the Americans or the external forces to come and resolve this matter, or should the Kashmiri nation do something by themselves? So that's the question, basically. I would like to invite Raja Sikandar to answer the question, and Dr. Yvonne Ridley. I mean, I can speak about it, but what I'm saying is I don't want to take the whole time. So Dr. Yvonne Ridley, Dr. Raja Sikandar Saab would be better people to answer this as well. Very briefly, it's a very good question, but the Kashmiri people should rely on international law. They, at the moment, are the most, all of their human rights are being abused and trashed. There's a suspicion and allegations of war crimes. These are issues which should be brought into the international arena using the law. I think that it was you, Gohar, who said that the only resolution is a peaceful one. Well, I would agree with that, but I would say that the people of Kashmir need to use the law to enforce their human rights, which at the moment are being trashed. I think we need to hear from Raja Sikandar Saab as well, please. Can you hear me now? Okay. Right. Thing is, it's a very valid question, and thing is, at the moment, Kashmiris have not much saying in because so far Pakistan has been doing advocacy for Kashmiri people, but everywhere, especially the Britain and the other part of the world, they've said that it's a bilateral matter, and I've said it in the House of Parliament. There were about 50 member of parliaments there, and there was the President of Azad Kashmir there, His Excellency, he was there as well, and I was asked to speak. The Labour Party deputy leader was there as well, and I said there, I said, no, this is not a bilateral matter between India and Pakistan. This is a multilateral matter between
the Pakistan, India, Kashmiri people, and the Great Britain. Actually, these are the people who are responsible for that, and they should step in and try to resolve this issue. Therefore, it's a thing is we have to approach our member of parliament to get the British Parliament make some resolutions and obviously have debates and then make the matter even the case stronger. And United Nations have already issued a statement. Even the European Parliament, they've issued a statement. The fact-finding mission from Great Britain, the APPG, they've issued a statement as well that the India is doing the human rights violations, and it should stop and give the people of Indian occupied Kashmir their fundamental right of self-determination. So this is what's our demand. They should be given right of self-determination, and until we all work on it, I don't think we're going to get anywhere. So my humble request to everybody would be to you will never gain anything through the wars, or you'll only create problems for yourself, and the country will go back for many years. We're already developing countries, and I don't think India and Pakistan can afford to go to war due to the poverty ratio in the world, and the amount of money they spend on the defense and so on. So I think the obvious solution to this is through negotiations, and and this is the only way we can. We have to somehow bring them onto the table and have dialogues and negotiations. थैंक यू सिकंदर राजा, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम माजिद साहब, प्लीज आपके पास अगर कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज। I just want to ask why Kashmir is controversial, and the international communities, Salamati Council and Union Council doesn't take any steps to resolve this issue. I think what the sister is asking, let me just say that in English so everybody understands that. What she's saying is that, who is going to resolve the issue? The Security Council, the United Nations, and other bodies. Shouldn't they be, stepping forward to resolve this issue? Am I right, Sister Mariam Amjad? मैं ठीक बोल रहा हूँ? ये बात मैंने सही कही है इनसे कि आप पूछ रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल और ये जो दीगर इदारे हैं, ये क्यों नहीं स्टेप इन होते इस मसले को हल करने के लिए? यही सवाल था आपका? जी, सवाल यही था। जी, okay. So, Dr. Ridley, would you like to say something about that? She's saying, why doesn't the big bodies, like the powerful, the big boys, the United Nations, Security Council, the EU, Commonwealth, them kind of bodies, why don't they use their influence in terms of resolving the issue? And then Raja Sikandar Saab is the best person to answer this as well. And I will answer briefly as well. But before I ask them to answer, I would say, just reiterating the point, what Raja Sikandar Saab said, it's a multilateral talk, including Pakistan, India, the Kashmiris, Britain, and so on. I would say now a major player that we cannot ignore is China also, because China is also part of the territorial dispute, which is unfortunately part of the whole game. So China cannot be ignored as well in the region. So I think we need to include China in terms of asking for solutions for future solutions as well. Dr. Ridley, please. Well, I suspect that Mariam probably knows the answer to this already, because the United Nations at the moment is a toothless organization. We saw Russia annex Crimea, nothing happened. We saw the Rohingyas, 750,000 driven out of Myanmar, fleeing into Bangladesh. Nothing happened. We are constantly hearing about the plight of the Uyghurs, and until President Trump fell out with China, nothing happened. But it's now become fashionable or trendy to support the Uyghurs because it's a stick with which to beat China.
I think that unless the United Nations returns to its origins, which were indeed noble and very worthy, then people from Kashmir can't rely entirely on the United Nations, nor can they rely on the Muslim world either, which takes us back to what Gohar was saying at the beginning, that Kashmir is a human rights issue, and its rights must be fought through the international courts. And one thing, you know, people draw parallels between Kashmir and Palestine. And I think one thing that the Palestinians have learned is not to rely upon their Arab brothers and sisters, but to rely upon their own initiatives to forge ahead in their determination for an independent state. So I would, you know, I love Pakistan. It's like a second home to me, but I don't think the Kashmiris should put all their hopes on Pakistan or put all their hopes on India. If they want self-determination, they've got to jump up and seize it for themselves with their own initiatives and not rely on the rest of the world in the present climate. Thank you very much. Muhammad from US, please, from US. Muhammad from US. Assalamu alaikum, Dr. Sab. Assalamu alaikum to everyone over here, to the studios, especially Dr. Ivan. I have a question, and I have also my thought. First, I'm going to ask the question. What do you think about the operation of Kashmiri, yet in the history of the world that no one's have ever seen or heard of? And also my thought about Mr. President Trump before the coronavirus was been turned to global. He was visit India right after when he left India to US, and then this very brutal Indian against Kashmiri what's happened, which is we've seen on the YouTube videos, never seen before that. And what do you think about between that visit from Mr. Trump and then what's going on in Kashmir, and then after that the coronavirus get around the world, and everybody forgetting Kashmiris what been go through before the coronavirus, and then we all Muslim thinking that was maybe punishment from God, the coronavirus, because the Indian the way was abusing and then murdering innocent Kashmiri in the street and everywhere. Muhammad, thank you very much for questions. There is such a question is little bit out of context, so we have to respect our Indian audience here. Our studio is neutral. We just raised the voice of humanity here. Please, Israt Shah, Assalamu alaikum. इसरत शाह, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। आप जी अभी आपकी आवाज आ रही है, आप बात करें। Can you hear me now? Yes, I can hear you, madam. Go ahead. Yes. Assalamu alaikum and good evening to everyone, and thank you for inviting me to your talk show this evening. I will thank you for hosting this show. I would like to say that it's been 1 year, like everybody knows that it's been 1 year since Kashmiris are being under lockdown, and from 73 years they suffered, and until now we cannot see any hope of any freedom from Indian occupation. And I mean, we can see that our Kashmiri leaders, they've been working hard, but now the campaign of Kashmir is really on hype now, and we can see that Kashmiris and the world
Pakistanis, Kashmiris, they are speaking up, and other people, they are speaking up for the Kashmiri people. And now that time is not far, that now we are hoping that we are going to have independence. We are going to have the come out of the Indian occupancy, and inshallah Pakistan is supporting us, and in everywhere Pakistani army is always been the army that have supported us, stood for us on the border line of control and protecting us, and we are very much appreciating that. And same way, India is claiming that they are, they are the people who, they are one party, and they want to be everything about Kashmir, that they own Kashmir. But you don't own a place, you own people. You have to look after your people, you have to look after the people living there. And India have abused all the human rights, and India have abused even women, been raped, children are being killed, and people who are living, they've been blinded. And I don't know what kind of democracy is there, and what kind of world that people are under the lockdown from 1 year, and world is silent on whatever cruelty is going on in Kashmir. What I want to suggest that, and what I want to say, that I think that whatever India is doing now, things are going the right way. They are reaching to the highest level with the cruelty. This means that Kashmiris are not going to accept, and Kashmiris are not going to accept the Indian occupancy, and world have to speak up now, as everybody can see that 10 years ago, Kashmir campaign was that not many people knew what's going on in Kashmir, and nobody was aware of what's going on in Kashmir. But what Modi government did, actually, they did us a favor. I'm from Kashmir. I am actually living in a Dabsi Nikyal sector, and I'm about half mile away from the line of control. And we know how our family is suffering, how my family is suffering, my brothers, sisters, my aunties, and they all have to leave from there, and they have to come and live in other people's houses in Mirpur. And life is very difficult. Even we are living on this side of Kashmir, but we are actually affected by the Indian army, Indian firing, and Pakistani army. They are on the front line. They are protecting us. They are trying to stand up for us, and we are very thankful to them. And what I want to say, that now the world have to wake up. We have to bring more women ahead. We have to involve the other side, Indian side, Kashmiris. They need to come ahead. They need to speak up. And campaign needs to be that we have to make them feel. We have to make the United Nations feel that now it's time that they have to take action. Enough we've been shouting loud. Now it's time that we want to have action. We want to have freedom. We want to have self-determination and rights of for the referendum. And what India is doing at the moment, revoking of Article 370 and 35A, means that he's bringing more people from India. So he knows that one day Kashmiri wants self-determination, and it's going to be through the referendum. So this is the reason he is bringing more people from India. So when referendum happens, this means that he can have more majority. We need to work on he have to reinstate the Article 370 and 35A. He need to lift the curfew, and I believe that we have to go to the United Nation Court of United Nations, that take Modi government to the court, because actually world can see, and there are evidence that he is abusing all the human rights. Not only human rights, he is abusing his power. He's abusing the people are living under the lockdown. They are even not having any right to breathe and having fresh air. I have no words that which
times we're living, where these are media's time and whole world know what's going on. You can see the videos and everything, but don't understand why United Nations is silent on that. But so we have to work hard. We need to work on these points first, that now we are actually working on a referendum. We are working on that. He has to reinstate, before we go ahead for anything else, the revocation of 370 and 35A should be the first priority, and whoever he's trying to reside in Kashmir, they should leave, because Kashmir have a special status. And if anybody else is coming from Pakistan side or India side, if Pakistan side, they are not doing that, why India have to do that? So this means India has crossed all the limits, and he have abused the United Nations resolutions, which was been given to the Kashmiri people from 73 years. And we want freedom now, and this is the time. These are the actions we have to work on. These are the points we need to work on. Can I ask a question of Ishrat? Because I noticed that she is the chair of the Overseas Kashmir Advisory Council, the women's wing in the UK. And I was wondering, what sort of role do you see Kashmiri women playing in this? Because up until recent years, all we ever saw were men taking part in demonstrations, men offering resistance to the Indian occupation military, and all the leads seem to be taken by men. But I noticed that that dimension is changing slightly. Yes, that is, you are right. There's now everything is changing, but women need to be strong. If women is not showing their strengths, what can other people do? What can men in the family do? And some places I can feel that women are not being, from the family members, they are not being encouraged to come out. It's not that we are living in this world, we're living in modern times. We go out. No, our family men don't come with us when we go to town, when we go to Southall, when we go to London on any events or enjoy ourselves. But why for Kashmir we can't come out? We have to actually encourage. The reason I am now coming ahead, I want to take more. I always been active in Kashmir issue, but the reason I'm coming out, because I want to bring the women's out. I'm trying to drag them out. No, you have to come out. But in advisory council, as you can see that men realizing that there is a role for women. The world we are living in, there is more of a say of a woman, and women voice is being heard. So they are giving priority to women. But some areas I can see. Ishrat Shah, because of the time limitation of the time, so kindly make it brief. Mr. Khalid Khawri, please ask your questions. We have so many people online. They are waiting for us. Khalid Khawri, kindly ask. First of all, I'm really grateful to you guys, because especially these all respectable ladies and gentlemen. My question is, the madams, she say we should not rely and we should follow the rule of law, like the United Nations. But I think so she don't know like what the United Nations said before about the Kashmir. There is a many in motion. They say they should decide. The Kashmiri should decide where they want to go. They want to go with India, they want to go with Pakistan, or they want to make their own country. So this motion, I think so, used to be as an United Nation. Number 2 point, what is my point? Like the honorable lady, she said. So I have one question. If you can answer that for me, like if we see the history of the world, the American establishment bring these all, like how they make Israel. They bring all Jews from somewhere else around the world and they make a country. It's called Israel. Well, the
Kashmiri people, they are not from somewhere else. They are born there, they are raised there, they are living from 100,000 years there. So it's mean they have more self-determination like Israel they have. Well, the American establishment, the world up establishment, all leaders Okay. of If you have a world. question, Mr. Khalid Khawri, just please raise a questions. There is not time for long questions So, because so many people are waiting. Please, go because, ahead in 15 seconds. Go ahead. Okay. Go ahead. So my question is, if the American establishment, if the United Kingdom establishment, they are supporting Israel where they are not been there from ages, they are come from somewhere else. But the Kashmiri people, they are born and raised here. So what do you think about that? This is my very simple question, Ma. Thank you, Mr. Khalid Khawri. Thank you very much. Your question is from Doctor or from Ishrat Shah. Ishrat Shah. Sure, yes. Yeah, go ahead, madam. Yeah. I just want to answer his first point, which I could understand that he's saying that there is that Kashmiri only have Kashmiri will have the right of that who they have to choose, and nobody is denying that. We know that when referendum will happen, it will be three options, that either people of Kashmir wants to be with India, or they want to be in Pakistan, or they want to be independent. And then they have right through the self-determination. They will have right to choose where they want to be, who they were, which side they want to be, or they want to be independent. We are not denying that, and that will happen. But we have to work on the issue that actually we are not going towards. We are not achieving those goals. So how we have to achieve those goals, how we have to run the campaign. Things are not going to be that Kashmir is just going to be going on India side, or Kashmiri will be just going to Pakistan side. It will happen through the referendum. And where he's asking about Britain and America, I didn't really get the question, but I feel that he's trying to say that Britain and America supporting Israel to have Palestine. That's not my point. This is, madam, out of our today agenda, so we can take it for next time. So thank you very much. Mr. Shahid, you're welcome, ma'am. Mr. Shahid Khan, मेहरबानी हो कि खपल पुश्तना वकई या अपनी सवाल कर ले और ask your questions. Go ahead. Shahid Khan. Mr. Shahid Khan, can you hear? Mr. Shahid Khan, we give you 2-3 seconds if your mic is here. Otherwise, we will go to Homa. They will. Homa, आप अपनी सवाल पूछ ले. Homa. Okay. First of all, my question is to Ishrat Shah. Like your introduction, you are already working for Kashmir, and also my question goes to Raja Sikandar. You are also working for Kashmir. So I want to know what was the progress, what you were doing, and what are challenges. It seems like you are going from long time. So let us light on the issues and challenges which you were facing, and how we can further. If like you talked about like a female should stand, and if a female like me and other Pakistani want to join, how we can do, and just put a light on it. Are you? Sir, Raja Sikandar मेहरबानी कर. और प्लीज राजा साहब थोड़ा उर्दू और इंग्लिश बोले, क्योंकि लोग पूछते हैं कि ज्यादा लोग को इतने सख्त इंग्लिश नहीं आते जितने हिसरत शाह को आते हैं. तो ठीक है मेहरबानी. अच्छा मैं उर्दू में जवाब देता हूँ. देखो जी, सबसे पहले तो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम 72-73 साल हो चुके हैं, हम कोई पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट नहीं ला सके. उसका बस अभी ये 2-3 साल में ये एक
ایک ہماری جو کشمیر کی اویئرنیس ہوئی ہے دنیا میں، اس کی وجہ سے کوئی حالات تھوڑے بہت چینج ہو رہے ہیں. ادروائز تھنگز ہیو ناٹ ہیپنڈ آن دی پازیٹیو سائڈ. لیکن یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں سب کو کہ یہ اور کسی نے نہیں کرنا، ہماری پلیٹ میں کسی نے نہیں ہمیں کشمیر کو ڈال کر دینا. ہم سب نے خود اس میں محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے. پازیٹیو کام کریں گے تو ہمیں پازیٹیو رزلٹ ملیں گے. تو میری سب سے درخواست یہی ہے کہ دیکھو اینڈ آف ڈے ابھی تو میں ہر جگہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ کشمیر جو ابھی جو جتنی بھی تاریخ چل رہی ہے وہ زندہ ہے. اٹس بیکاز آف دا پیپل آف انڈین آکوپائڈ کشمیر، بیکاز آف دا سیکریفائسز، ان کی قربانی کی وجہ سے. ورنہ یہ کب ختم ہو جاتی. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو، ان بزرگوں کو، ان بچوں کو، ان جوانوں کو، جنہوں نے اس کو آج دن تک زندہ رکھا ہے. ورنہ میں حقیقت سے بات بتاؤں، یو کے میں، ہم جو یورپ میں رہ رہے ہیں، برطانیہ میں یا امریکہ میں، ہمارے پاس وسائل بہت ہیں، لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے جگہ جگہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نارملی بلنٹ ہوتا ہوں، میرے لوگ کہتے ہیں بہت سخت بات کرتے ہیں آپ، لیکن بات کرنی پڑتی ہے کہ ہم یہاں یورپ برطانیہ یا امریکہ میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس وسائل بہت ہے. اگر میں کسی ممبر آف پارلیمنٹ کو ملنا چاہوں، میری کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی یہاں کو ملنا چاہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اس کو پوائنٹ میں بنائے اور مل سکتا ہے. اسی طرح منسٹرز کو بھی مل سکتے ہیں. اگر میں کوشش کروں، میں پرائم منسٹر کو مل سکتا ہوں، لیکن ہم اپنے لیے تو اپنی ذات کے لیے، اپنی بچوں فیملی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ان کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے جب بات آتی ہے کشمیر کاج کے لیے، تو ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. تو میری سب سے یہی درخواست ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے. اور پیپل، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بیٹیاں، they are suffering badly, and this is the time that we have to act, and we have to act fast, otherwise it's going to be too late. جہاں 72-73 سال ہو گزر چکے، اسی طرح اور پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر جائیں گی. لیکن ابھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ we are not far. I can see the light through the tunnel now, because things are turning for the better, things are happening for the better. Abhi I can see the positive things, positive work being done. So it's just that we have to make little bit more efforts, make more efforts to help lead community leaders, help the Kashmiri leaders, help our member of parliaments. We have to help each other in terms of anything you can do to help the Kashmir cause. Will be appreciated, and until we do that, I think things will be not moving. So my humble request is, باتیں کرنے سب کو آتی ہیں، بٹ راجہ صاحب باتیں کرنے سب کو آتے ہیں، لیکن ادھر ایک سوال ہے، لوگوں نے بار بار پوچھا، تو ہم ایز اے ہوسٹ اجازت دے دیتا کہ ہم یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان کہتے ہیں انڈیا کی انٹرنل ایشو میں ہمیشہ مداخلت کرتے ہیں اور بہت آرم کو اور آرم فورس کو وہاں بیچتے ہیں. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان نے بہت بڑا کنفلکٹ وہاں شروع کر دیا ہے. the creative of the problem is پاکستان. اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں گوہر الماس مائی سے. مہربانی کرے سر، پھر آئیں گے عشرت اور دوسرے دوستوں کو. بھائی اگر آپ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے، اسٹوڈیو فل ہے، تھوڑا ویٹ کریں، ہم اسٹوڈیو کو خالی کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ کو بھی ہم اٹھائیں گے. ورونو کچیر تاسو اسټوډیو ته راځئ، نو تاسو لږ صبر وکئ، انشاءالله موږ به تاسو اسټوډیو کو کې حتما اوچت کو. مننه. مهرباني گوہر الماس میں. ڈاکٹر مختار صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے جو انڈیا پیش کرتا ہے یہ کشمیر کے سوال حوالے یہ سے. سوال میرے یہ بھائی سوال راجہ لوگوں سکندر صاحب ہماری پبلک کی سوال ہے، جی جو لوگ میں آپ کا میں بات ہے سمجھ یا گیا ہوں. جو میڈیا کو دیتے ہیں جی ان میں کے ہم. سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. مہربانی، یہ میرے سوال نہیں. جی میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں یہ یقیناً کچھ لوگوں کا، کیونکہ جو لوگ میڈیا دیکھتے ہیں تو میڈیا ذہن بناتا ہے، لوگوں کے ذہن میں سوالات بھی ڈالتا ہے، میڈیا لوگوں کے ذہن میں جواب بھی دیتا ہے. سو یہ ایک نیریٹو ایسا ہے جو دیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے خدا نخواستہ وہ مداخلت کرتا ہے کشمیر کے مسائل میں اور کشمیر کے اندر. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کشمیریوں کی پاکستان صرف اخلاقی
جو ہے وہ مدد کرتا ہے. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو کب کی ہماری جو آرمی ہے وہ انڈیا کے ساتھ بالکل انگیج کر سکتی تھی. وہ بھی ایک پاکستانی آرمی بھی ایک نیوکلیئر آرمی ہے, ان کے پاس بھی نیوکلیئر پاور ہے, وہ کوئی چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح انڈیا کے پاس اگر نیوکلیئر جو ہے انسٹالیشنز ہیں تو پاکستان کے پاس بھی ہے. لیکن اخلاقی طور کے اوپر پاکستانی, میں بحیثیت پاکستانی ہر لحاظ سے, یہ میرے بھائی میری بہنیں بیٹھی ہیں, عشرت بہن بیٹھی ہوئی ہے, لارڈ میں رہی ہیں ماشاء اللہ, یہ راجہ سکندر صاحب ہیں, ہمارے بھائی ہیں, قریبی بھائی ہیں, یہ ان کو میں نے خود تعلیم حاصل کیا آزاد کشمیر کے اندر. تو پاکستانیوں کے تو دل دھڑکتے ہیں کشمیر کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے قبلہ اول ہم مسلمانوں کے لیے ایک حیثیت رکھتا ہے, ہم پاکستانیوں کے لیے سری نگر اس طریقے سے ایک مقدس حیثیت رکھتا ہے بحیثیت پاکستانی. سو اخلاقی طور کے اوپر انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے اپنی کشمیری بہن اور بھائیوں کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں گے. جہاں تک دخل اندازی کی یا اس طرح کی بات ہے تو یہ عشرت صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ وہ صرف 1 میل کے فاصلے پہ رہتی ہیں, 2-3 میل کے فاصلے پہ رہتے ہیں. They only live a couple of miles away from the line of control. So she knows better, if Pakistan is doing any interference whatsoever. So I think she would be the best person to respond to that rather than me as a Pakistani. We will Mr. ask. Sahaba, please, mic khuliye. Okay. We will. ہم اس سے پوچھیں گے, گوہر الماس صاحب ہم اس سے پوچھیں گے, آپ ذرا انتظار کریں, ہم دو اپنی آڈینس سے سوال کریں. شاہد خان مہربانی کرے بھائی, اگر آپ ہمارے آواز سن رہے پلیز. شاہد خان, شاہد خان, this is 2 time we pick you. زوریدل ملت تاسو خپل پوښتنه مهرباني وکړئ. Assalamu alaikum to all of brothers and sisters. Thank you very much for the nice program talking about the Kashmir. I have one question. I don't know if I ask in Urdu and English, but I have a question for the both sides. You can ask, but please ask about this particular our programs, not go out of the country. Yes. Go ahead. Inshallah. یہاں پہ جو بہت دور عرصے سے جب آپ دیکھ رہے جو کشمیر کا مسئلہ ہے نا, کشمیری لوگوں کو بہت دکھ پہنچ گیا. ان لوگوں کے پاس جو انسانی حقوق جو ہے نا وہ بھی آج کل ان کے پاس تو نہیں ہے. وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں گورنمنٹ کے غلط سیاست کی وجہ سے کشمیری لوگوں کو قربانی ہو گیا. آج تک ان کو حق نہیں مل گیا. اور آپ لوگوں سے میرا یہ درخواست ہے, کس طرح ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں تاکہ یہ مشکل حل ہو جائے گا اور کشمیری لوگوں کے لیے اپنا حق, اپنا انسانی حقوق مل جائے گا جس طرح دوسری کنٹری لوگوں کے حقوق مل گیا, کیونکہ وہ بھی انسان ہے. لیکن آج تک ان کو اصلی انسانی حقوق بھی نہیں مل گیا. دونوں طرف سے غلط سیاست کی وجہ سے یہ ملک وہ غریب لوگ تو قربانی ہو گیا. السلام علیکم, اگر کوئی اس کو جواب دیتا ہے. تھینک یو. چلو عشرت شاہ آپ جواب دیں, آپ کی اردو میں جواب دے دیں میڈم. عشرت شاہ آپ اردو, آپ کو اردو میں تو can you repeat the question because actually due to signal I was not able to hear گوهر properly. الماس صاحب پلیز د پښتنه ورنه وکړه, تاسو د پښتنه وکړئ. گوهر الماس صاحب بتائیں. جی عشرت صاحبہ السلام علیکم. میری بہن وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ شاید اس لیے حل ہو سکا ہے کیونکہ میں اس کوشچن سے اگری نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ان کا کوشچن پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اس لیے شاید حل نہیں ہو سکا ہے کیونکہ دونوں طرف سے پاکستان اور انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا حل کیا نکل سکتا ہے. کیا کشمیری انسان نہیں ہے, ان کو حق خود ارادیت نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کا حل نہیں نکلنا چاہیے ان کے اس مسئلے کا. آخر وہ بھی انسان ہے, ان کے بھی مطلب بیسک ہیومن رائٹس ہیں کہ ان کو آزادی دی جائے. سو اٹس اے ریٹوریکل کوسچن, وہ ہم اگری کرتے ہیں یقیناً اس چیز کے ساتھ.
اچھا، میں اردو میں پہلے بات کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی مرتا ہے، اس طرف کوئی مرتا ہے تو تکلیف ہمیں ہوتی ہے، اس طرف بھی کوئی مرتا ہے تو تکلیف ہمیں ہوتی ہے. ادھر بھی ہمارا خون اور ادھر بھی ہمارا خون بہتا ہے. وہ ادھر اگر گولی چلتی ہے تو وہ بھی انڈین آرمی کی طرف سے چلتی ہے. ادھر سے گولی نہیں چلاتے جو پاکستان ہے، وہ اس لیے نہیں. پاکستان آلویز بلیو آن ڈیفینس. وہ پہلے وار نہیں کرتے، لیکن اگر وہ وار کریں بھی ان پر، ان کے ریٹیلیٹ کرنے کے لیے ان پر وار کریں بھی، تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کی پوسٹوں پر کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ادھر بھی ہمارے لوگ ہیں تو اس لیے وہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر کوئی مرتا ہے تو ان کو تو جو انڈین سائڈ پر ہیں ان کو تو صرف لینڈ تک ہے، ان کو انسانوں تک نہیں ہے. وہ تو خود ہی لوگوں کو مار رہے ہیں. لیکن جو اس سائڈ پر ہیں، ہمیں پاکستان آرمی ہے، ہمارا ایک مذہب کا بھی رشتہ ہے، ہمارے بہت سارے رشتے ہیں. ہم ایک ہیں، ہم کشمیری ہیں، اور ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ ادھر سری نگر، جو ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے خون کے، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ جس دن ہم گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کھانا بھی ہم نہیں صحیح طرح سے کھاتے. ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے دکھوں کو یاد کر کے، رو کر، تو پھر کھانا کھاتے ہیں. تو میری خواہش ہے، اسی وجہ سے میں آگے آئی ہوں کہ میں کشمیر کے ایشو پر، جس طرح سے بھائی نے کہا کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ ہماری خواہش ہے. اسی لیے میں ایک فیمیل، میں نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی دوسرا اور تیسرا کشمیر کے لیے کام کرے گا. جو میرے بھائی کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک عورت کی ریپرزنٹیشن ہو کر میں ساری چیزوں کو ایک سائڈ پر کنارہ رکھ کر، میں اپنی ان کشمیری بہنوں کو جو دوسری سائڈ پر رہتی ہیں، میں ان بھائیوں کو ادھر بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی خاطر، میں آپ کی بہنوں کی عزتوں کے لیے بولنے کے لیے دور تک جاؤں گی، آگے تک بڑھوں گی. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم انٹرنلی ہی، ہم جو لوگ ہیں، جب ہم کشمیر کے ایشو پر چل رہے ہوتے ہیں تو واقعہ ہی صحیح بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر کر رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں بھول کر، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان سب کو مل کر کام کر کے، تو ہمارے بہن بھائی جو ادھر سفر ہو رہے ہیں، اب میں آپ کو ایشورٹی دیتی ہوں کہ میں آگے بڑھ کر، اب میں یونائٹڈ نیشن تک میں اس چیز پر پورا کام کر رہی ہوں. میرے لیے سیاست ڈونٹ مین اینی تھنگ ٹو می. میں آپ لوگوں کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہوں، بڑھ رہی ہوں. اور میں نے لیڈیز کو بھی گھر سے نکالا ہے. میں گھر جا کر دروازے ناک کر کے تو ان کو نکالا ہے کہ آپ نکلو، کیونکہ آپ اس جگہ پر ہو جہاں پر آپ کے پاس بہت سارے رائٹس ہیں، آپ کی آواز ہے. آپ ان بہنوں کی طرف دیکھو، آپ ہمارے ان بھائیوں کی طرف دیکھو جو کہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے. اگر وہ بولتے ہیں تو وہ رسک میں ہیں. ہمیں ان کی آواز بننا ہے. اور میں اپنے آج انڈین سائیڈ کے جو کشمیری آکیوپائڈ انڈین کشمیری جو ہیں، میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی آواز ہوں. میں آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی آواز بن کر عورتوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اپنے بھائیوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، عورتوں کی ریپرزنٹیشن بن کر، تو میں آپ کے لیے آگے بڑھ رہی ہوں. آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ اب میں آگے صرف پروٹیسٹ تک نہیں، بلکہ میں اس حد تک یونائٹڈ نیشن کو جگانا چاہتی ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی جو خاموشی ہے، یہ ہمیں کنسرن شو کر رہی ہے. جو خاموشی ہوتی ہے وہ دشمن کو انکریج کرتی ہے. اگر اتنا کچھ ہو گیا ہے. Ashrat Tahsin Shah, thank you very much from you. Let me ask from Chaudhry Tazim from India. So she was had a problem in net. آپ پلیز براہ کرم آپ بات کریں. I'm sorry آپ کی نیٹ خراب تھا، تو ابھی آپ بات کریں کیونکہ یہ ہاتھ ساری ایک طرف ہے تو ہم آپ کی طرف ہے. مہربانی کریں. Hello, are you listening me, all of you? We are hearing you. Go ahead. Okay. Sorry to say I was disconnected due to network issues. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی، اگر کوئی سوالات اس بیچ میرے لیے رہا ہو تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. I have ready to answer.
मिस्टर शाहिद खान, अगर आप हमारे आवाज़ सुन रहे हैं, प्लीज़ ऑन योर माइक. शाहिद खान. Shahid Khan, it is 3 times we picked you up, and so this time, then my brother चलो, Studio में आप. जब भी किसी को लगेगा तो मेरे लिए जो भी सवालात होगा मैं कोशिश करूंगी जवाब देने की. मेरी बहन इशरत बैठी है अच्छा. यहाँ पे, उन्होंने बात करी कि मैं ख्वातीन के लिए काम करती हूँ और घर घर जाती हूँ और जाके बताती हूँ कि मेरे कश्मीर में जो भाई है बहन है कैसे उनको मतलब सताया जाता है. तो उनके लिए मैं काम करती हूँ और स्पेशली सभी को कहती हूँ कि प्लीज स्पीक अप. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी वहाँ से आवाज़ हैं. मैं इसी तरह से चाहूंगी कि हर युवा, हर पढ़ा लिखा, हर यंग लीडर इस तरह से आवाज़ उठाएगा तो शायद इस मसले का कोई हल हो सकता है. एक doctor, you can, doctor, it's your time. Please go ahead because you're silent. You can, yes. Yes, I'm just fascinated listening to the discussion because the solutions are there. The inhumanity is clear for everyone to see, but the reality is there is very little will from the international community to help. And there are crises all over the world at the moment, and sadly it's Kashmir is sometimes referred to as the forgotten Palestine, and you have to wonder why Kashmir is right at the bottom of the human rights pile, which is why I said that Kashmiris have really got to step up and fight their corner through using the international courts. I've met some great lawyers, Kashmiri from Kashmiri backgrounds, and I think that they should start to instead of rely on either India or Pakistan, is to really forge ahead, not on their own, but if they forge ahead and have a really good attack on international laws, then I'm sure that that will gain momentum with the international community. At the moment, it's obvious that they can't sit back and wait for the international community. They're going to have to lead rather than wait for the leaders to do what they should be doing. I mean, America is virtually unable to do anything at the moment because it has a president who flip-flops on foreign policy, and his focus now is to try and get re-elected again, which I think would be a disaster, but that would be for another program. Okay. Can I? Gauhar Almas. Yes, go ahead. Yes. जी डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि जी आप पूछ ले. जी सॉरी, ये जिले उमा साहबा, मैं आप सवाल अगर पूछना चाहती हैं तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं ये पिछले उसका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ. प्लीज बहन, इफ यू विश टू आस्क जिले उमा जी, आप पूछ ले अपना सवाल. अच्छा छोटी ताज़ीम, मेरा क्वेश्चन आपसे है, लाइक हम बात करते हैं कि हमें पूछना चाहिए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या चाहती हैं, आपकी क्या स्ट्रगल है, लाइक वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, और ऑन स्टेज. देखो, अगर जो टू बी ऑनेस्ट हम फ्रीडम चाहते हैं ना, तो हम इंडिया चाहते हैं ना हम पाकिस्तान चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि दोनों तरफों से हमारे ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए. हम अपने आप में ही खुश हैं.
آپ اگر ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے بولتے ہیں، ہماری اسٹرینگتھ بنتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. پر جب دونوں طرف سے گولہ باری ہوتی ہے، مطلب شیلنگز ہوتی ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہی جگہ فٹ ہیں. ہمیں تو نہ یہاں چاہیے نہ وہاں چاہیے، ہمیں تو فریڈم چاہیے. لیکن وہ فریڈم ملے گی نہیں شاید جب تک ہم بات چیت نہیں کریں گے آپس میں بیٹھ کے. جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ابھی کہ جب ہماری گھر کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم نہیں سلجھا پاتے تو پھر ہم باہر والوں کو بلا کے سلجھاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہماری ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، تو اگر یہ لوگ باہر والے ہیں، اگر یہ بھی اس مسئلے پہ بات کریں گے، اگر ہم نہیں اس مسئلے پہ بات کر پا رہے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز والے بھی بات کریں گے، اسپیک اپ ہوں گے، تو شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا. بنا بات چیت کے کوئی بھی حل نہیں ہے، نہ ہتھیار سے ہے نہ گولہ بارود سے ہے. میرا ماننا تو ایسا ہے. دیکھیں جی، میں یہ سوال اس بات کے اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو یقیناً ایک تاریخ رات کے بعد صبح یقیناً طلوع ہوتی ہے. کہ کشمیر میں جو زیادتی ہو رہی ہے میں اس کو بالکل سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بوسنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جینوسائیڈ کیا گیا، جس طریقے سے ان سے مظالم کیے گئے. اور آپ بات کر رہی ہیں سلامتی کونسل کی اور یونائٹڈ نیشنز کی، تو آپ دیکھیں کہ سلامتی کونسل اور یونائٹڈ نیشنز کی موجودگی میں سربرینیٹسا میں، بوسنیا میں بچوں کو، مسلمان بچوں کو، ان کا صرف یہ گناہ تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں مسلمان تھے، لڑکے اور جوان، لڑکے اور مرد، ان کو ذبح کیا گیا یونائٹڈ نیشن کی موجودگی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ایوان برٹنی said something very important and she touched the point. The crux of the matter is where there's a will, there's a way. When the international community will have the will to intervene in the Kashmir issue, Kashmir will become an important, if you like, issue for them, and that would become a priority. Now that we've got a situation where, you know, the two big, if you like, superpowers, one being China, the other being India, and the other side being Pakistan, now that they've got engaged in a conflict where India is claiming that Kashmir is theirs, China is claiming some parts of Ladakh and some parts of the territory is theirs, and Pakistan obviously is claiming that Kashmir is theirs, then I think we've come to a point now where we will see some sort of some sort of sitting down and this whole thing coming to an end. تعظیم صاحبہ چودھری تعظیم میری بہن جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ جو ینگر جنریشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ساری ظلم و زیادتی کا بند ہونا چاہیے. ہمیں امن اور سکون کی طرح جس طرح اور دنیا میں یوتھ رہ رہی ہے، جس طرح ان کو آزادی سے گھومنے پھرنے کا، اپنے آپ کی تعلیم حاصل کرنے کا، پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا، اپنے کیریئرز کو آگے کرنے کا جو ان کو اپرچونٹیز ملنے چاہیے، خواتین کو بھی، لڑکوں کو بھی، لڑکیوں کو، وہ یہ چاہ رہی ہیں. لیکن بہن ایک میں آپ کو بات بتاؤں تعظیم بہن، یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی صورت میں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی حمایت کے بغیر جو ہے وہ کشمیری اپنی کوئی چیز وہ اس سے لے سکتے ہیں انڈیا سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو ہے یہ بہت بڑی آپٹیمزم ہوگی. ایسا عملی صورت میں نہیں ہوگا. اب چونکہ چائنا بھی میدان میں آ گیا ہے، پاکستان بھی انشاءاللہ آپ کی اور ہر لحاظ سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں انہوں نے یہ کانفلکٹ دیکھا کہ اگر یہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا کانفلکٹ تو انشاءاللہ اس کی جو صبح ہے وہ یہ ہوگی کہ کشمیر کا ریزولوشن کسی نہ کسی صورت میں ہو دیکھیے جائے سر، گا. میں آپ کشمیریوں سے کو یہاں کسی نہ ایک کسی صورت میں کچھ سوری ٹو سے میں ایک چیز بولنا چاہوں گی آپ کو یہاں پہ. دیکھو کیا ہے کہ ہم دونوں آپس میں پڑوسی ملک ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں رکھیں گے، ہمارا آپسی تعلقات اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو جیسے دیکھو کہ ہمارا ملک دونوں کا چائنا، نیپال وغیرہ کے بارڈروں کے ساتھ لگتا ہے، تو دیکھو چائنا کس طرح سے مطلب ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ادر جتنے بھی ملک ہیں ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے آپسی تعلقات ایسے ہیں. دیکھیں جی تعظیم صاحبہ کوئکلی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں میرے بیسٹ فرینڈز راجہ سکندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میری بہن عشرت شاہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے جو بیسٹ فرینڈز ہیں، and I'll say that in English as well for Dr. Ridley. I mean, our best friends. I'm from Pakistan and I'm a proud Pakistani and a Muslim and a British Pakistani Muslim. However, our best friends are from India. We've got friends who are Sikhs. We've got really good friends and family friends who are Hindus and people from other faiths, Christians and so on and so forth.
If we can live here together peacefully, why can't we live peacefully in our region? Now the problem is that, you know, to if you like, to respect each other, you have to recognize each other's existence as well. Problem is कश्मीरियों को उनका existence इग्नोर किया जा रहा है. इंडिया ने एक ऐसी हरकत कर दी है, ये जो इन्होंने गासिबाना जो कब्जा किया है 5 अगस्त 2019 में, कि उन्होंने कश्मीरियों से कश्मीरियों का तशख़्ख़ुस ले लिया है. There's no such thing as far as India is concerned with regards to Kashmir. They're all Indians now. But what we are saying is give them their identity as Kashmiris and let them decide what they want, you know, what they want of their future. Simple as that. कोई ज्यादा बात नहीं हम पूछ रहे, लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी जब तक ये एंगेज नहीं होगी और इन्वॉल्व नहीं होगी, आप यकीन करिए मेरी बहन कि इसका हल एक ही है, और वो यही हल है कि let the Kashmiris, you know, make their own decision. Let the Kashmiris speak. We live in a free world. अगर if can have a referendum in Scotland, कि कश्मीर अगर के हम युवाओं स्कॉटलैंड से में पूछा रेफरेंडम जाए, करवा कश्मीर सकते के हैं, यूथ से तो पूछा कश्मीर जाए में कि क्यों वो नहीं करवा चाहते सकते? क्या हैं, वो क्या चाहते हैं. हमेशा कश्मीर के लीडर से बात की जाती है, हमेशा कश्मीर के पॉलिटिशियन से बात की जाती है. वो क्या बात करेंगे? वो तो उन्होंने कुछ बोलना ही नहीं है. उनके हाथों तो आज तक हम ये जुल्म सितम सहते आ रहे हैं. वो आपके लीडर भी यही कह रहे हैं कि हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए और पब्लिक को रेफरेंडम का मौका दिया गौहर जाए. अलमास साहब, माइक एक मिनट बंद करे. हैदर साहब, आपकी कोई सवाल है या स्तासु कोम पुश्तन है? हैदर साहब मेहरबानी होके. हैदर साहब माइक मुआन के. we have 45 minutes more, so हैदर साहब माइक. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम. Go ahead. पुख्तो पुश्तन मेहरबानी होके हैदर साहब. डॉक्टर साहब सलामों और एहतरामात हैदर ताता दिला फोगो मेलमनो ता. वालेकुम सलाम. पुश्तन दे जरो का चस्ता स्टूडियो के रश दाल ता खलक शात अस्ता खबरी की मेहरबानी होके. सामाला डॉक्टर साहब सामाला पुख्तना में दा कोला डॉक्टर साहब से दा खोड़े रे खकारो से दा पाकिस्तान पर दागा ने सियासी नक्शा की कश्मीर शामिल क खो یو څه حصہ چې مقبوضه کشمیر ورته ویل کېږي هغه لا د هند په ولکه کې ده. نو د هغې په تړاو باندې که دلته څه وضاحت له لیدونکو ته ورکول شي چې هغې ته په آینده کې کوم تصمیم یا څه پلان شته که نشته د پاکستان له لوري نه ډاکټر صاحب محترم. او زیاتره خلک په دې ژبه باندې نه پوهېږي چې دلته یو داسې خبرې ترجمه کېدای شي. سمه ده. موږ کوشش کوو چې درته ترانسلیټ کړو په اردو باندې. مننه. ګوهر الماس دا پوښتنه تاسو ځواب ورکړئ چې په پښتو ته پوهېږي. गौहर आलम, गौहर अलमास और आलम. डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैंने कि एक और वेबिनार अटेंड करनी है, इसलिए इट्स बीन प्लेजर. ठीक है सर, आपको इट्स बीन प्लेजर लिसनिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड इट्स बीन माय प्लेजर टू जॉइन यू टुडे एज वेल. एंड इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी. तो आई विश एवरीबॉडी वेरी गुड नाइट एंड इवनिंग and take care. Allah bless you. Raja Sikandar, thank you very much. May God bless you too. Thank you, sir. Shahid Sahib, mehrabani okay. Shahid Sahib, this is third time we take you. Shahid Sahib. Okay. There are issue of mic of him. Okay, madam, please you go ahead with the solution and ask. Now it's your turn. You will ask from Ishrat Shah. And well, I think one of the issues that came through is that you know, when people talk about the enemy of Kashmir, it isn't the Indian people right across the board. I think it's the extreme fringes of Modi's party. Obviously, the Prime Minister, Modi, has his own political ambitions as well, which are certainly not in the interests of the Kashmiri people. But I do know that there are Indian politicians who are appalled at the treatment of the Kashmiris. And maybe this is something that that should
maybe Ishrat has picked up on that also could be exploited, because it's very important to have allies in both Pakistan and India. And so I would ask Ishrat to expand on that. Yes, Ashraf, mic ko on kare, madam. Mic. Yes, Hello? we can hear you now. Yes, sorry, can you repeat the question in I'm short, just saying please? it's important to remember that there are Indian politicians and ordinary Indian people who are appalled by what has happened to the Kashmiris, their human rights being abused. And so it's important for Kashmiris to keep these friends in India as well as their friends in Pakistan, because they need as many friends as they can at the moment. And just because somebody is from India, it doesn't automatically make them anti-Kashmiri. Yes, yeah, do you want me to say it in English or in Urdu? I think the wider audience is probably Urdu. Yeah, what I want to say that, of course, this is not about it's not a religious matter. It's about the human rights matter, and the human rights violation. It doesn't matter what religion, आप किस भी मजहब से तल्लुक रखते हो, कौन किस कलर से तल्लुक रखते हो, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हूँ वहाँ पर सबको बोलना चाहिए. लेकिन मैं समझती हूँ कि जो पढ़े लिखे जो लोग हैं इंडियन हिंदू कम्युनिटी के जो भी हैं वो इस चीज़ को बहुत इसके खिलाफ हैं कि जो कोई भी मोदी कर रहा है, ये मोदी का अपना एक एजेंडा है, उसकी अपनी एक वो है जो उस पर वो कामयाब हो रहा है. लेकिन बात यह है कि जब इतना कुछ वो कर रहा है, तो जब एक बार लोगों को चांस मिला था, चाहे वो नहीं उसको पसंद करते या उन लोगों की वो नहीं है मर्जी के ऐसा कश्मीरियों के साथ हो, तो फिर वो तो वोटों से ही बना है ना. जब वो दोबारा इलेक्ट हुआ है मोदी, तो वो इस वजह से ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि उसमें वहां के लोगों की आवाज शामिल हो गई है. अगर वहां की कम्युनिटी रियली इस चीज के खिलाफ है तो वो आगे क्यों नहीं बोल रही है, वो ज्यादा आगे नजर नहीं आती है. हम चाहते हैं, हम यहाँ पर भी हम जो हिंदू कम्युनिटी है उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल उन्हें लगता है कि उनके मुल्क के खिलाफ शायद बात होगी. हम इंडिया के खिलाफ नहीं है, हम कभी भी इंडिया के खिलाफ या इंडिया को तोड़ने की बात नहीं करते हैं. इंडिया तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ही निकला है. अब हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पर हमारे जो बहन भाई हैं वो सफर हो रहे हैं, उनके साथ जो अब्यूज हो रहा है. जिस तरह से भी अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ एग्री नहीं है, पाकिस्तान इंडिया के साथ एग्री नहीं है, लेकिन आप सारे दोनों जो पावर्स हैं वो किनारा हो जाएं, कहें कि ठीक है जंग नहीं करना चाहते, आप किनारा हो जाएं और आप कहें कि ठीक है हम साइड पर होते हैं. आप ऐसे करें कि यूनाइटेड नेशन को दोनों कंट्रीज अगर ये कहें कि ठीक है हम तो यही चाहते हैं ना कि कश्मीरियों की आवाज के मतलब कश्मीरियों की आवाज पर जो वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश पर कश्मीर का हम भी यही चाहते हैं कि उस पर इशू, ज्यादातर जो हमारे उस साइड पर रहने वाले कश्मीरी हैं उनका ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी आवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सफर हो रहे हैं. हमारी आवाज भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यही चाहेंगे कि फिर रेफरेंडम का मतलब भी यही है कि लोगों की मर्जी के मुताबिक मसला हल होना चाहिए. लेकिन अगर दोनों कंट्रीज बैक ऑफ नहीं होंगे या दोनों कंट्रीज आगे आकर ये नहीं कहेंगे कि ठीक है भाई कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, आप यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रेजोल्यूशन, लेकिन पाकिस्तान को भी ये डर है कि अगर पाकिस्तान पीछे हट जाता है इंडिया पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. इंडिया आकर तो जो पाकिस्तान के हिस्से में भी है वो भी वो लेकर जा सकता है, तो वो भी वो अपने हथिया सकता है, क्योंकि जो इंडिया बार बार धमकी दे रहा है कि हम गिलगित और बल्तिस्तान में जाएंगे, हम ये करेंगे. यहाँ पर रहने वाले कश्मीरियों के साथ वो जुल्म नहीं हो रहा है जो इंडिया की साइड पर रहने वाले कश्मीरियों के साथ हो रहा है. यहाँ के रहने वाले कश्मीरी उसी तरह जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, उनको कोई मार नहीं रहा है.
ظلم ہو رہا ہے ادھر اگر تو سری نگر میں ہو رہا ہے. اگر انڈیا کو کشمیر چاہیے ہے تو وہ کشمیر کے لوگوں کو خوش کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ وہ کشمیر کے لوگوں کو اپنی اتنی ساری جو ہزاروں کے حساب سے فوج ان کے اوپر امپلیمنٹ کی ہوئی ہے اور ان کو جینے کا اور ان کو سانس لینے کا حق کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، اگر ان کو انڈیا صحیح طرح سے حق دیتا تو ہم خوش ہوتے کہ چلو سکون ہے. لیکن بات یہاں تک اس لیے پہنچی ہے، کمپین ہم آگے اس لیے بڑھے ہیں، کمپین آگے اس لیے چلا رہے ہیں، سیلف ڈٹرمنیشن تک ہم اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کو حق دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ظلم حد سے بڑھ گیا ہے. اور میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب اندھیرا چھا جائے تو اس عشرت وقت شاہ صرف ایک ہی عشرت چانس شاہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اجالا ہوگا. Ishrat Shah, thank you very much. We have just 10 minutes. We will give two minutes to all of you. Then our 2-hour session will be complete. ابھی ٹائم دے رہے ہوما جی کو. آپ ہوما اگر آپ کے پاس کوئی کشمیر کے ایشو کے بارے میں کچھ ہے آپ مہربانی کریں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، دس واز ریئلی گریٹ سیشن. آئی آلسو لرنڈ اے لاٹ، اینڈ جس طرح کے سبھی کے ویوز تھے، آئی ریسپیکٹ ایوری ون. ایٹ دی اینڈ آئی وانٹ سے کہ لیٹ اس یونائٹ for the freedom of Kashmir, not for the, like my sister Tazim said, not for to be a part of Pakistan, not for to be a part of India. Let us stand for the freedom of Kashmir. اور وہ تبھی آئے گی جب ہم ان کے ساتھ اسٹینڈ لیں گے. ایک جو پوائنٹ میرے مائنڈ میں آیا کہ دیکھیں، ہم کشمیریوں کے جس بات تک آگاہ نہیں ہے، آج تازیم سسٹر سے لائک میری لائف میں دوسرے پرسن ہے جموں کشمیر سے جن کے ساتھ میرا ایسے انٹریکشن ہو رہا ہے. آئی ایم سوشل ایکٹیو. دا ریزن از وی شوڈ کنیکٹ ٹو دیئر ینگرس، تاکہ ان کو جیسے سسٹر تعظیم نے بات کی کہ ایجوکیشن ان چیزوں کی طرف لایا ہے. وی شوڈ اسٹینڈ ٹوگیدر ایٹ ون پلیٹ فارم as united, so we can say we are standing with Kashmir in this way, and let's work for it. And at the end, I wish good luck. I pray may we can get freedom for Kashmir sooner, and may this issue get resolved. Thank you very much, Dr. Saib, for arranging this session. Thank you, Zil Homa. And تعظیم گجر صاحبہ، آپ کو لاسٹ اگر کچھ کہنے مہربانی کرے 2 منٹ میں. جی آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس ایوری ون، اسپیشلی تھینکس ٹو یو کہ آپ نے مجھے آج اس اپنے سیشن میں کنیکٹ کیا اور سبھی اپنے بہن بھائیوں سے روبرو کیا. سبھی کی باتیں میں نے سنی، بہت اچھی لگی. ابھی ہما جی کہہ رہی تھیں کہ ابھی جو ہمارے پاس حل ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں لیٹس اس یونائٹ، ہمیں کس طرح سے مطلب اکٹھا ہونا ہے اور ایک ہو کے آواز اٹھانی ہے. جب یونٹی ہوگی تبھی طاقت ہوگی. ابھی کیا ہے کہ ہر کسی انسان کے پرسنل کیا ویوز ہیں کیا نہیں ہے، لیکن میرا ماننا یہی ہے کہ حل تو بات چیت سے ہی ہے. اور جہاں تک بات ہے انڈیا کی، تو انڈیا نے جو 370 ریووک کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیا کشمیر دیں گے. جیسے میری بہن عشرت بات کر رہی تھی ابھی، انہوں نے اس پہ کہا تو اگر ہم خوش ہوں گے تو ہمارے سے یہ بھی خوش ہوں گے. تو یہی بات ہے کہ ہم بھی ایسی امید کرتے تھے کہ شاید 370 کے بعد کہ ہمیں خوشیوں کا ماحول ملے گا، شاید اس طرح کی. ٹھیک ہے، انہیں ریووک کرنا تھا لیکن پہلے انہیں کشمیر کے لوگوں سے بات کرنی تھی. اگر ہمارا فائدہ تھا، دیکھو انڈیا کہتا ہے کہ 370 ریووک کرنے میں وہاں کے یوتھ کا فائدہ ہے کہ انہیں نیو اپرچونٹیز ملیں گی، ڈیولپمنٹ ہوگی، نیو انڈسٹریز آئیں گی، تو بہت ساری چیزیں آئیں گی. میرا ماننا ایسا ہے کہ انڈیا کو پہلے وہاں کے یوتھ سے بات کرنی چاہیے تھی، وہاں کے یوتھ اور وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم اس طرح کا قدم اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. نہ کہ انہیں ڈیٹینشن کرنے کے بجائے انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا اس بات کے لیے، تاکہ وہ لوگ ایگری ہوتے کہ ٹھیک ہے ہمارے حق کے لیے صحیح ہوگا. اگر صحیح ہوتا تو وہ لوگ ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے ایک دم سے ڈیٹینشن میں ڈال کے، لاک ڈاؤنس میں ڈال کے یہ ریووک کیا. یہ بالکل ایسا ہم بھی مانتے ہیں اور پوری یوتھ مانتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں سارے لوگ ایک طرح سوچتے ہیں، ہندوستان میں بہت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود اور کچھ ہمارے میڈیا ہاؤسز بھی ایسے ہیں کہ جو ریئلٹی جو ہے کشمیر کی وہ نہیں دکھاتے ہیں. سارے میڈیا ہاؤسز کا میں ٹارگٹ نہیں کروں گی،
कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं कि जो कश्मीर की बेसिक रियलिटी है, जो कश्मीर में हो रहा है, उसको नहीं दिखा रहे हैं। और मैं सभी का थैंक यू कहूँगी, शुक्रिया अदा करूँगी, और स्पेशली यूनाइटेड किंगडम का शुक्रिया अदा करूँगी, और इन्हें रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे मसले पे अब आपको बोलने की ज़रूरत है, और बाहर के जितने भी स्टेट्स के लोग हैं उन्हें बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम 2 की लड़ाई है तो तीसरे को बीच में आना ही होगा। जब तक तीसरा नहीं आएगा तो हमारी बातचीत का हल नहीं होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आप सभी से रूबरू होके। Thank you very much. Dr. Gauhar Almas, 2 minutes. You have time special. Then we give 2 minutes to Ishrat Shine, 2 minutes to Dr. Adin. Then our program will be end. मेहरबानी होके गौहर थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ अपनी बहन को, ताजीम साहिबा को, जिले हुमा साहिबा को, बाकी जो हमारी बहनें हैं इनको यही, और भाई कश्मीर में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, जहाँ जहाँ आपके लिसनर्स हैं, मैं उनको यही मैसेज भेजना चाह रहा हूँ कि आपको भी चाहिए कि कश्मीरियों का साथ दें, कश्मीरियों की जो वॉइस है, जो जस्ट उनका एक मुतालबा है, उसका साथ दें। खास तौर पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये हमारे अफगानिस्तान में भी लोग सुन रहे हैं, सो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब के अफगानिस्तान तक भी हमारी आवाज पहुंची है। अफगानिस्तान हमारा बिरादर मुल्क है और यकीनन उनका दिल भी कश्मीरियों के साथ और बाकी लोगों के साथ धड़कता है। तो मैं अफगानिस्तान के भाइयों और बहनों को भी कहूंगा कि वो इस सिलसिले में अपनी आवाज उठाएं और हुकूमत जो है वो आवाज उठाए। जहां तक ब्रिटेन का ताल्लुक है, हम लोग, मेरे भाई राजा सिकंदर साहब यहाँ मौजूद नहीं है शायद, लेकिन ये इशरत साहिबा मौजूद है, डॉक्टर इवान रिडली यहाँ मौजूद है। हम लोग हर फोरम के ऊपर, हर जगह के ऊपर दामे दरमे सुखने कश्मीर के हवाले से हम कश्मीरियों के साथ हैं, उनकी जद्दोजहद के साथ हैं। We are with the oppressed people of Kashmir. We will continue raising our voice for the Kashmiri people until they get the right of self-determination and their right to freedom. वो दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह कि जब कश्मीरियों को उनकी आज़ादी मिलेगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कश्मीर को, दूसरी कश्मीरी कौमों को, कश्मीरी कौम को दूसरी कौमों की तरह आज़ादी की ये नेमत जल्द अज जल्द अता करे। आमीन। Amin. Thank you very much. Madam Dr. Yuni, that's your turn for the last 2 minutes. Please talk for our audience and international communities, and what's your message for international community, because there is so many things happen in India, and so we want that you little bit discussion all point in 2-3 minutes. Thank you, ma'am. Well, Kashmir, the jewel of Asia, Kashmiris must wonder what chance they have, sandwiched between the powers of the nuclear powers of China, India, and Pakistan. But I would remind them to keep on rising, keep on resisting, because India, after all, gave birth to Gandhi, a man who took on the British colonial occupiers and won in the end, you know, with peaceful resistance. So never underestimate your own ability to stand up for your rights and your beliefs. And even now, the British Parliament is talking about erecting a statue in Gandhi's honour, despite all the pain that he caused the empire at the time. So, what I would say to the Kashmiri people, that you are the jewel in the crown. You can win with your self-determination and peaceful resistance, and just to keep on going, but use the international courts to bring awareness to the plight and the human rights abuses, and gain momentum, because once the people start to lead, that's when the leaders sit up and take notice. When you look at the power of today's Black Lives Matter movement,
That's ordinary people. That's people power. And so never underestimate your own abilities. And to the Kashmiri people, my message is, I'm standing with you. I'm standing in solidarity. But you need to continue rising, continue resisting, and be strong. Thank you, Madam Zilhomani Batiyed. Ishrat Shah, Madam, 2-3 minutes. You will be the last, but not least. अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी जो बहनें हैं और अपने उधर साइड के इंडियन ऑक्यूपाइड साइड कश्मीरियों को कि अगर मोदी ये कह रहा है या इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको की यूथ को फ़ायदा होगा जो रिवोक किया है उन्होंने आर्टिकल्स को, तो अगर ये कैसा फ़ायदा है जिसमें उसने पूछा भी नहीं कि आप क्या चाहते हैं और उसने आपकी शिनाख्त भी खत्म कर दी, ये कैसा फायदा हो सकता है? Please take it in English. Please take it in English. I would like to say that, you know, if Modi or Modi government is saying that yes, this is benefit, this revocation of articles is going to benefit youth. How is going to benefit youth if he completely destroyed and finished the Kashmiri people's identity? How is going to benefit? He didn't even ask them. He didn't even ask their opinion or vote, or he didn't even give them any right. And second thing, I want to say to my Kashmiri sisters and brothers that I want to stand up for you, and I want to support you, and I want to go ahead, become your voice. But to do that, I want, if you want me to stand up for you, it will be helpful that if you can if somebody can make a petition, and then I can be like your lawyer, I can be your voice, I can be in a United Nation and say that they, you know, here is petition, this is my brothers and sisters voice, or especially my sisters voice, and I want to take it forward, and I want to have answers. So you know, I will be standing up for you, and I will take this further, and inshallah one day you will have now time is not far when you are going to be free from Indian occupation. And then inshallah, I know that everybody wants to have, we are working on self-determination, and nobody is saying that you have to be part of anything. It has to be through this referendum, through the self-determination. We all believe on self-determination. You suffered a lot, and you should be given right for self-determination. Thank you very much, and please, you can contact with me on the Facebook. You can get in touch with me. You can take my number if you want to write down my number, and get in touch with me on WhatsApp. My phone number is 07. We will give to our audience, but here will be too much issues for you. Yes, please, if you can distribute my we numbers to them. We will distribute it, madam. Thank you very much to all the guests. I think it was a very productive thank you meeting. very much, Israt Shah. आपसे बहुत शुक्रिया. And Hazil Homa, thank you very much, madam, and wish you a peaceful evening, all of you in UK and Pakistan. Have a good evening. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Please share your link. We already, website, so we can share already we share. Send the link to doctor, and she will send to you. And then I will take your number and my search our number also, and I will send the link. Thank you very much, three of you. Thank you. Thank you very much. Masalam. Masalam. Well, I think that went well. That was very good. We will talk later, but thank you very much, madam, and have a very, very beautiful and peaceful evening. Thank you, ma'am. ورونو دا لایف همدلته پای ته رسوو انشاءالله یو ساعت وروسته به بیا لایف راشو هلته به د ځینو پوښتنو
او د ځینو لایفونو مونږ به ځواب ورکو. او اوس مو په پاک او بخونکی الله سپارم. موفق او خوشحاله اوسئ.